دورہ قرآن میں 16واں پارہ ہے قال علم، لیکن ہم سورہ مریم سے سٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ پھر سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کو ایک سیٹنگ میں کر لیں گے۔ تو جی سورہ مریم کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی اہمیت میں ایک واقعہ ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور جو اس کے امراء تھے، جب ان کے سامنے سورہ مریم کا پہلا حصہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور اس پر نجاشی کہنے لگا کہ یہ قرآن اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، یعنی یہ ایک ہی اس کا سورس ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب آئی ہے، یہ مقصد تھا۔ اچھا جی، پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد حروف المقاطعات ہیں۔ اس پیج پر یعنی پہلی آیات میں ہمیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور یہ بڑھئی تھے پیشہ میں، یعنی ان کا یہ ذریعہ آمدنی تھا، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور آپ ہی نے مریم علیہ السلام کی یعنی کفالت کی، ان کی تربیت کی، اور آپ بے اولاد تھے، یعنی آپ کی بیوی بانجھ تھی اور آپ بڑھاپے کے پاس آ پہنچے تھے اور اولاد کی خواہش رکھتے تھے، تو تاکہ وہ آپ کے بعد یعنی نبوت کی جو وراثت ہے اس کو سنبھال سکے، یعنی نبوت کے کاموں کو آگے پہنچا سکے، چونکہ آپ خود بھی نبی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہے یہاں پر تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اور جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو خفیہ یعنی چپکے چپکے پکارا۔ خفیہ دعا جو ہے یہ دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اکارڈنگ ٹو جیسے تفسیر میں بات آ رہی ہے، کیونکہ اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر یہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ورڈز آئے تو اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ ان کو بیوقوف نہ کہیں گے کہ یہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، جبکہ اولاد ہونے کے تمام جو دنیاوی جو اسباب تھے وہ ختم ہو چکے تھے، وہ ممکن نہیں نظر آ رہے تھے۔ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑا کٹا ہے، یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بڑا کٹتی ہے اس طرح میرا سر سفید بالوں کی وجہ سے بڑا کٹا ہے، اور لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یعنی اللہ کی طرف سے مایوسی کبھی نہیں آئی کہ ظاہری اسباب اگینسٹ جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں تھے، اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا یعنی قریب والوں کا ڈر ہے۔ تو یہ ڈر کیا تھا؟ یعنی ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار لوگ ہیں، وہ تو اس چیز کے اہل نہیں ہیں، کس چیز کے؟ یعنی نبوت کے، کیونکہ ان کے قرابت داروں میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو گائیڈنس دے سکے، واعظ و نصیحت کر سکے، یعنی نبوت کی یہ جو وراثت ہے اس کو سنبھال سکے، اور کہنے لگے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے تو اپنے پاس وارث عطا فرما، اور میرے وارث کو یعقوب کی خاندان میں سے کر، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے، یعنی اس کو بھی تو چوز کر لے، صالحین میں سے کر دے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ اللہ نے رکھا، اور فرمایا کہ اس نام کو پہلے ہم نے کسی کو نہیں دیا، یعنی یحییٰ نام سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام ہی کا تھا، اور زکریا اس پر کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور خود میں شدید یعنی بڑھاپے کی طرف پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پر ورڈ آیا عاقر، یعنی میری بیوی بانجھ ہے۔ عاقر اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، یعنی وہ اس قابل نہ ہو کہ اولاد پیدا کر سکے، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع ہی سے بانجھ ہو۔ تو یہاں پر یہ دونوں معنوں میں لفظ آیا۔ اب زکریا علیہ السلام کے یہ بات کہنے پر یعنی اپنا بڑھاپا اور بیوی کے بانجھ ہونے کا عذر رکھنے کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ وعدہ ہو چکا، تیرے رب نے کہہ دیا، بس اب یہ چیز مجھ پر آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا، یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ یہ دنیاوی اسباب، یہ زمان و مکان جو ہے، یہ عمریں آپ کہہ لیں یا بڑھاپا، یہ سب تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تو معجزات بھی دکھاتا ہے نا، نبیوں کے ہاتھوں معجزات کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیز جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی اور جو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو وہ جب وہ سارے کام کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ اچھا جی، اس بات پر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی پھر آپ علامت مقرر کیجیے، تو اس پر کہا گیا کہ آپ کے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود
بالکل ٹھیک ہونے کے، تندرست ہونے کے، آپ 3 راتوں تک کسی شخص سے بات نہ کر سکیں گے، یعنی بول نہ سکیں گے۔ تو یہ تھی نشانی، علامت، خوشخبری کے دن قریب آ گئے۔ تو زکریا علیہ السلام حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور آگے جی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کو ہم نے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی یعنی عقل مندی، شعور، دین کی سمجھ بوجھ، کتاب کے احکامات، نبوت وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مزید صفت بیان ہوتی ہے یحییٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں شفقت، مہربانی کا جذبہ بے انتہا رکھ دیا تھا، یعنی اپنے والدین اور اپنے قریب والوں پر آپ بڑے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے، اور آپ نفس کی گندگیوں سے، گناہوں سے پاک تھے، یعنی اللہ نے آپ کو بڑا پرہیزگار بنایا، اور اپنے ماں باپ سے بے حد نیک سلوک کرنے والے، اور کہا گیا کہ وہ سرکش نہ تھے، گنہگار نہ تھے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے ہمارے لیے سیکھنے کو کہ اس آیت میں یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور وہ جبار نہیں تھے، یعنی سخت دل نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، یعنی جس کے دل میں والدین کے لیے محبت، مہربانی اور اطاعت کا یعنی یہ فیلنگز نہیں ہیں، تو وہ اس چیز میں آئے گا، سخت دل ہونا، اللہ کی رحمت سے، فضل سے محرومی ہونا۔ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس پر سلام ہے، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہاں پر 3 خاص ٹائمنگز کی بات کر دی گئی، 3 جو وقت ہیں جو خاص وحشت والے ہیں۔ ایک انسان کا جب رحم مادر سے باہر آنا، یعنی جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، دوسری اس کی موت کا وقت، یعنی یہ انتہائی وحشتناک وقت ہوتا ہے، اور تیسرا جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی تو یہ ان تینوں جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے یحییٰ کے لیے سلامتی ہے، امن و امان ہے، پیس ہے۔ اچھا جی، آگے ایک کتاب میں مریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کریں جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی، اور ان لوگوں سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ اب یہ علیحدگی اور یعنی پردہ اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا، تاکہ انہیں کوئی دیکھے نہ، اور وہ یکسوئی سے یعنی پورے اطمینان سے اپنی عبادت کر سکے۔ پھر اللہ مریم علیہ السلام کے پاس اپنی روح کو بھیجتے ہیں، جو ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ کون تھے؟ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا، تو وہ ڈر گئی کہ یہ شاید بری نیت سے آیا ہے۔ اس پر جبرائیل کہنے لگے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو سوچ رہی ہے، گمان کر رہی ہے، بلکہ میں تو تیرے رب کی طرف سے میسنجر ہوں، اور تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب اس پر مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی برے کام کرنے والی ہوں۔ تو اب جبریل اس پر کہتے ہیں کہ بات تو یہی ہے، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، یعنی اپنی مخلوق کو یہ دکھانا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عورت کے پیٹ میں بغیر مرد کے نطفے کے ہی بچے کو پیدا کر دے۔ اور دیکھیں اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بڑی زبردست اللہ نے بات فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ یہ میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو جس طرح ان کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، یعنی اللہ جو چاہے تخلیق کرتا ہے۔ پھر یہ کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ان کو حمل ٹھہرتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ایک طرف ہو کر یعنی دور کی جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بات ہے کہ حمل اور ولادت کے درمیان 9 مہینے کا وقفہ رہا یا نہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ حمل ہوتے ہی، پریگننٹ ہوتے ہی انہوں نے یعنی ان کی پیدائش ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد اسی طرح جیسے 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی اس کے بعد پیدائش ہوئی۔ اب جب مریم علیہ السلام پر حیض کا وقت آتا ہے تو وہ کھجور کے ایک تنے کے نیچے آ جاتی ہیں، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اب موت کی یہاں پر آرزو کرنا، اس کی ریزن مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس تصور سے بھی پریشان تھی کیسے وہ بچے کو لے کر سب کے سامنے جائیں گی اور کیا بتائیں گی، کیونکہ وہ تو ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر یعنی بہت ہی نیک خاتون کے طور پر جانی جاتی تھی۔ تو
تب انہوں نے یہ الفاظ بولے۔ اتنے میں سے نیچے سے آواز دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور آپ اس تنے کو اپنی طرف ہلائیں تو یہ تازہ کھجوریں آپ کی طرف گرا دے گا، تو آپ اطمینان سے یہ کھائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ اچھا جی، یہ جو پانی کا چشمہ کا نکلنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے یعنی ایک کرامت تھی مریم علیہ السلام کی، کہ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور آواز دینے والے جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اس کمزوری کی حالت میں یعنی مریم علیہ السلام نے اس تنے کو ہلا دیا، ورنہ کھجور کا تنا کون ہلا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی شخص یعنی کوئی انسان نظر آتا ہے تو آپ یعنی جب آپ واپس کو جاتی ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب کیا تھا کہ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لی ہوئی اپنے قوم کے پاس آئیں تو سب کہنے لگے کہ مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ ہی تیری ماں۔ اب یہاں پر تفسیر میں آ رہا ہے کہ ہارون سے مراد ممکن ہے کہ ان کا کوئی علاقی بھائی ہو یا عینی بھائی، یا پھر ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ لوگوں کی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ مریم علیہ السلام کو بہت نیک اور تقوی والی یعنی پاکیزہ عورت سمجھتے تھے، اور وہ ایسی ہی تھی۔ اب لوگوں کی باتوں پر مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا، یعنی ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، لوح محفوظ میں یہ بات طے ہے کہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازا جائے گا، یعنی آپ نبی ہوں گے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی اللہ کے دین میں ثابت قدم اور لوگوں کے لیے نفع دینے والا، خیر کی بات پہنچانے والا، برائی سے روکنے والا، اور میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، اور مجھے اللہ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو ڈیٹیل دے دی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہی سرکش اور بدبخت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ وہی 3 مواقع جو پیچھے بات ہو چکی، جس آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یعنی یہی حق بات ہے جس میں لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ حق بات تو یہ کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کی روح کلیمت اللہ، اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا تو بالکل جائز بات نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے اس سے۔ وہ تو جب کسی کام کے ہونے کا چاہتا ہے کہ وہ کام ہو جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اگین آتے ہیں کہ بے شک میرا تو وہ رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، اور بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن کیا کہ ان کے جانے کے بعد پھر فرقوں نے اختلافات کیے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان کی اوپینینز ڈیفرنٹ تھی۔ یہود کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں اور ناجائز اولاد ہیں، اور اس پر وہ کسی یوسف نجار کا بھی نام لگاتے۔ نصارہ جو تھے وہ کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو سارے ڈفرینسز ہیں جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ آج تو دنیا میں یہ حق کو دیکھنے اور سننے سے قاصر ہیں اور اندھے اور بہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں پھر کیا ہوگا کہ خوب دیکھنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے، لیکن پھر یہ چیزیں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی انہیں اس دن کا ڈر سنا دیجئے جب کام انجام کو پہنچ جائیں، یعنی کہ ہر چیز کا اللہ اس دن فیصلہ کرے گا اور یہ لوگ غفلت میں اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ اچھا، قیامت کا دن کو یہاں پر یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یوم الحسرہ، حسرت، ہر شخص حسرت کرے گا اس دن۔ کیسے بھلا؟ یعنی جو کافر ہیں وہ تو حسرت کریں گے ہی کہ کاش نیک اعمال کر کے لاتے، پیچھے پڑھ لیا کئی جگہوں پر ہم نے، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے مزید نیکیاں کمائی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے اس کو یوم الحسرہ کہا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال پر جمائے رکھے اور ان میں سے کرے جن لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، آمین یا رب۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث تو ہم ہی ہیں، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بیان ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کتاب میں کہ بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب دیکھیں جو صدیق ہے نا، صدیق کا لفظ سچائی سے آ رہا ہے، یعنی بہت سچا ہونا، اپنے قول و عمل میں ایک جیسا ہونا، جو بات کوئی کہہ رہا ہے اسی طرح وہ اس کو کر رہا ہے، اور صدیقیت کا یہ جو مقام ہے نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ یعنی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا سچا
امانت دار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ یعنی نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اے میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ کی معرفت، یعنی وہ ایک اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی معرفت کہ انسان جان جائے کہ وہی ایک رب ہے، وہی ایک ہستی ہے جو سب کو پیدا کرنے والی ہے۔ اور پھر ان کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری بات مانیں، بالکل سیدھی راہ کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ اور اے میرے باپ، آپ شیطان کی پوجا چھوڑ دیں، شیطان تو اللہ کے رحم سے یعنی بڑا ہی دور ہے اور بڑا ہی نافرمان ہے وہ اللہ کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابا مجھے خوف ہے کہ آپ پر کوئی عذاب نہ آ پڑے، آپ تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر میرے باپ کو اسی حالت میں موت آ گئی، یعنی کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی، تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ اور ایک بات کو بھی سمجھیے گا کہ جو چیزیں ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں اپنے باپ کو، اس میں پورے ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں وہ پورا یعنی ان کا خیال کرتے ہوئے آپ ان سے بات کر رہے ہیں، اپنے باپ سے بڑے ہی میٹھے اور نرم لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں ہم نے کئی جگہوں پر پڑھی ہیں، سورہ شعراء میں بھی پڑھی، سورۃ الحج میں بھی پڑھی۔ اب ان باتوں پر باپ کیا جواب دیتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور ایک مدت تک تو مجھ سے علیحدہ ہو جا، یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے تو تیرے پیچھے نہیں آنا۔ اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا، تو آپ پر سلام ہو، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش ہی کی دعا کروں گا، اور وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اپنے باپ کے لیے کہ میں دعا کروں گا بخشش کی، تو یہ اس وقت تھی جب آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے، تو یہ اس وقت کی دعا تھی۔ اب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو تمہیں اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، پوج رہے ہو، میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میرا رب، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے جو بھی مانگوں وہ مجھے عطا کرتا ہے، مطلب میں محروم نہیں رہتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے ان سب کو اور یعنی ان تمام معبودوں کو چھوڑا، تو اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان دونوں کو نبی بنایا۔ یعنی تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، پیاروں کو چھوڑا، تو اب اللہ نے ان کو دونوں بیٹے عطا کیے تاکہ ان سے محبت اور انس پیدا ہو، اور جو اپنوں کی جدائی ہے جو وہ چھوڑ کے آئے ہیں، وہ اس کا صدمہ کم ہو جائے، بھلا دے وہ اس چیز کو۔ اور پھر مزید ان کے بیٹوں کو اللہ نے یعنی اپنی رحمتوں سے نوازا، نبوتیں ان میں سے کی، پے در پہ نبی آئے، ایک کے بعد ایک نبی۔ یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے انتہا رحمت کی، ان کو فضیلت دی۔ اور یہاں پر بات آ رہی کہ اللہ نے ان کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا۔ اچھا جی، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، جو کہ چنے ہوئے تھے اور رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ جب اللہ نے ان کو کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور یعنی آپ کو نبوت عطا کی، اپنے قریب کیا، اور خاص مہربانی سے اللہ نے آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ پھر جی ذکر ہے آگے اسماعیل علیہ السلام کا، یعنی یہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہی طرح کی آیات آئیں گی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے وہ بھی اپنے وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم کرتے، اچھائی کا یعنی حکم کرتے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ اور مقبول تھے۔ اسی طرح جی ادریس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی نیک کردار کے پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بلند مقام پر اٹھانے کے بارے میں یہاں پر یہ بات آ رہی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، کیونکہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس صحیح حدیث سے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ بہرحال صحیح بات یہی پتہ چلتی ہے کہ اس سے مراد مرتبہ یعنی ان کا جو بلند مرتبہ ہے، یعنی ایک رائے یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر چند انبیاء کے نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، اور جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر چڑھایا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب، اور ہماری طرف سے ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ یعنی دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے، باقی تو سب ڈوب گئے نا، اب ان کی نسل سے ہی آگے آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، آدم کی اولاد ہیں، لیکن بعد میں سب کی سب غرق ہوئی۔ اب جو نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، جو نیک لوگ تھے، اب ان میں سے سارے لوگ چل رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آل، سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے چنا اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چنا۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے جب ایسے ہیں کہ جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے اور گر گراتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ کرنا، جب آپ تلاوت کر رہی ہوں تو سجدہ کرنا سننا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے جی اس کے اپوزٹ، یعنی ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، شہوات میں پڑے رہے، اپنے ڈیزائرز کے پیچھے رہے، اور عنقریب وہ یعنی عذاب کا مزہ چکھیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، پلٹ آئے، اللہ کی طرف ایمان لائے، عمل صالح کیے، پس ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور جنت عدن وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا اپنے بندوں سے بالغیب، یعنی بن دیکھے وہ ایمان رکھ رہے ہیں، اور بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جنت کی مزید کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی لغو بات سننے کو ملے گی، اور سوائے یہ کہ سلامتی سلام، اور وہاں پر رزق ہوگا ان کے لیے صبح اور شام کو، یعنی جو وہ چاہیں گے وہاں پر ملے گا، جیسے اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں نہ تھوک آئے گی، نہ رینٹ، نہ بول بازار، اور ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کا بخور یعنی خوشبودار لکڑی کا ہوگا، اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، اور ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، یعنی ان کی ایسی بیوٹی ہوگی، ان کا حسن جمال جو وہ بتایا جا رہا ہے، اور ان میں جو آپس میں نا بغض نہیں ہوگا، ہیٹ اور جیلسی نہیں ہوگی، اور ان کے دل ایک طرح ہوں گے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ یہ صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے نعمت جنت کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا اونچا درجہ عطا فرمائے۔ اعمال تو ہمارے ہیں نہیں، لیکن اس کا کرم اور فضل ہے، تو یہ ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی، یعنی وہ جلدی ملنا چاہتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت آئی کہ جو فرشتے ہیں آپ کے رب کے حکم کے وداؤٹ، یعنی وہ نہیں اتر سکتے، اور ہمارے آگے اور پیچھے ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی ملکیت یعنی ہمارے پاس ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا رب وہی ہے، اور اس کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت پر جم جاؤ۔ اور بات یہ ہے کہ اس کے مثل یعنی کوئی بھی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے جیسا کوئی ہے نہیں۔ اچھا جی، آگے کافر کی بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ ہو کر پھر نکالا جاؤں گا، اور یہ کیا انسان اتنا یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو اس کو پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کو وہ وقت یاد نہیں کہ یہ کیا چیز تھا، کیسے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں ڈالا، اور اس کو پتہ ہے اس چیز کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرائیں گے، یعنی گھٹنوں کے بل یہ حاضر ہوں گے، یعنی جہنم کے ارد گرد۔ پھر اگلی آیت میں جو مفہوم آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے لیڈروں کو، جو بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے، سرکش تھے، ان کو نکالیں گے، اکٹھا کریں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ لیڈ کر رہے تھے دوسرے جہنمیوں کو بھی، تو اسی لیے یعنی یہ زیادہ سزا کے حقدار ہوں گے اکارڈنگ ٹو تفسیر یہاں پر جو بات آ رہی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے اس آگ کا۔ پھر آگے کیا معنی آ رہا ہے کہ اللہ فرمانے کہ تم میں سے ہر ایک ضرور وہاں پر یعنی جہنم کو دیکھے گا، وارد ہوگا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پل صراط۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر سے گزریں گے، اب ان کے بارے میں بھی ہے، مومنوں کے بارے میں کچھ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، اور کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں پر، اور کچھ دیگر سواریوں پر۔ اسی طرح کچھ صحیح سالم گزریں گے، یعنی زخمی نہ ہوں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ پل کو پار کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، اور جن کو شفاعت کے بعد نکالا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو بالکل بھی پار کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی تو یہ کافر کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ دیکھو ہم دونوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کی مجلسیں شاندار ہیں،
یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان پر وہ فخر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کتنے ہی تم سے پہلے ہلاک کر دیے لوگ جن کے پاس بڑا ہی یعنی دنیا کا مال و اسباب تھا، فراوانی تھی، خوشحالی تھی، سب کچھ تھا، بلکہ وہ ان سے بڑھ کر تھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیں ان کو کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یعنی اس کے لیے پھر دنیا کھول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کرو جو تم نے کرنا ہے، یعنی یہاں پر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت پھر پتہ لگے گا جب یہ مہلت ختم ہوگی کہ عذاب اب کس کی طرف آ رہا ہے، کون برے مرتبے والا اور کون کس کا جتھا کمزور ہے۔ دیکھیے بات وہی کہ یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں نا اس پر فدا نہیں ہو جانا، یہ نہیں سمجھنا کہ جس کو دنیا ملی ہے تو سمجھو اس کے لیے تو اللہ بڑا خوش ہے اس پر، نہیں، جس کو ہدایت نہیں ملی اور اس کو دنیا ملی ہے سمجھے اس کے لیے تو تباہی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے تسلی ہے ان فقراء کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اگرچہ دنیا کے مال و دولت سے وہ محروم ہیں، لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے کہ بھائی تمہارے یہ جو اعمال ہیں نا، یعنی جو نیکیاں اکٹھے کر رہے ہو، جو صلہ رحمی کر رہے ہو، جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال ہو رہے ہیں تمہارے، وہی اصل میں تمہاری باقیات الصالحات ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی جن کا اجر ملے گا۔ یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں نا، 3 اعمال کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی باقیات الصالحات میں ہے، اس کو یاد رکھیے، اس بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ یعنی جو ان کلمات کو پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو مرنے کے بعد ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ تو حدیث کے مطابق ہے نا، جو نیک اولاد ہے وہ دعا کرے گی، پھر اسی طرح آپ صدقہ جاریہ کسی مسجد میں، سرائے میں مال لگا دینا، اس طرح اللہ کی راہ میں مال لگانا، تو یہ سب صدقہ جاریہ میں چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ میں نے کلمات بتا دی جو ایزی ایک چیز ہے۔ اگلی آیات ایک کافر کے بارے میں ہے جو کہ اسلام کا سخت دشمن تھا، تو ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے اس کے لیے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ ہماری آیتوں سے کفر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے مال و اولاد تو ضرور ہی ملے گی، یعنی دنیا میں اگر سب کچھ ملا تو آخرت میں بھی ملے گا، یہ اس کی سوچ ہے۔ اور کیا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے یا اس پر کوئی غائب کی چیز بتائی جا رہی ہے؟ تو ایسا تو ہرگز نہ ہوگا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پتہ چلے گا، یعنی جب عذاب کا مزہ چکھے گا، اور یہ تو بالکل ہی اکیلا یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب یہ کون سا شخص تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمرو بن العاص کا والد عاص بن وائل تھا، جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اور اس کے ذمہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا جو کہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ اب خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کرو، تو اس پر اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ اب اس پر خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کام تو میں ہرگز نہ کروں گا چاہے تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہی صحیح، یعنی وہ رقم نہیں دے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں مجھے مال و اولاد بھی ملیں گے تو میں تجھے تیری رقم واپس کروں گا۔ اس کو بخاری روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ کیا وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان سے عزت حاصل کریں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ تو بلکہ قیامت کے روز تو ان کی پوجا سے بھی وہ مکر جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ بھی پڑھ لیا ہم نے کئی جگہوں پر۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کافروں کے پاس شیطانوں کو ہم بھیجتے ہیں جو انہیں خوب پھر یعنی بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، ان کو یعنی گمراہ کرتے ہیں مزید۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، یعنی ہم تو خود ہی ان کے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ شمار کر رہے ہیں، پھر یعنی مہلت یہاں پر ملی ہوئی ہے۔ اور آگے متقیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو رحمان یعنی جنت میں جمع کرے گا، پھر مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس دن کوئی شفاعت کا حق نہ رکھے گا سوائے اس کی جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ تقوی اور ایمان میں بڑھ کر ہونے والا ہوگا، یعنی جو سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہی اجازت دے گا نا۔ اور یہ کئی بار میں نے بات بتا دی کہ کس کس کو شفاعت کا حق ملے گا اس دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمان کا بیٹا بناتے ہیں اور یہ ایسی بڑی بات منہ سے نکالتے ہیں، یعنی بھاری چیز لا رہے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، اور یہ تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ آسمان و زمین جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اور سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یعنی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، مال و دولت رشتہ داریاں کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہ کئی بار ہم نے بات پڑھ لی پیچھے۔
اور اس کے برعکس جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بس جبریل آسمان پر اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، پھر تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اسی طرح زمین میں اس کے لیے قبولیت اور یعنی اس کے آنر میں اضافہ اللہ فرما دیتا ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دی، یعنی عربی قرآن ہے اور عربی ہی بولنے والا پیغمبر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو اللہ نے عجمی کے لیے بھی آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اللہ نے قرآن کو واقعی آسان کیا، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور حفظ کرنا۔ سبحان اللہ، ایک کام تو ہے لیکن آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو آپ زیر زبر کے ساتھ مطلب چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس کو حفظ کر لیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ ایسے دل میں مومن کے جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، اور اس کے احکامات بھی آسان ہیں، سمجھنا، پڑھنا، تدبر کرنا آسان ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہ جھگڑالو ہیں، اور پرہیزگاروں کو خوشخبری دیجیے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتیں یعنی جماعتیں تباہ کی ہیں، اور کیا ان میں سے کسی کی بھی آپ آہٹ پاتے ہیں یا آواز بھی آپ کے کانوں تک پڑتی ہے؟ یعنی بات یہ کہ کوئی بھی ان کو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ ہاتھوں سے چھو سکتا ہے، یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں ختم ہو گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا، اور کیا کہ اللہ نے ان کو نعمتیں اور دنیا کے آسائشیں دے رکھی تھی، لیکن اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہ ہے۔ اچھا جی، سورہ مریم ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ طٰہٰ، یہ حروف المقطعات ہیں۔ اچھا جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جبکہ ایسا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بہت سارے جو اسباب یعنی ریزنز بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ون آف دا ریزنز ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں یہ سورہ طٰہٰ سنی تھی اور اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اگلی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی جو اسلام نہیں لا رہا تو آپ اس کے پیچھے اپنی جان تو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ جو بھی جس کا بھی دل اللہ سے خوف کھائے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے بات ہے جی کہ بے شک اس کتاب کا اتارنا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور جو رحمان ہے اور عرش پر قائم ہے۔ اچھا جی، عرش پر کس طرح یعنی اللہ قائم ہے، اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، یعنی کچھ صورتوں میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ملتی ہے، لیکن جو صحیح طریقے سے کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ اور جو اسی کے ملکیت میں ہے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور یعنی ہر ایک چیز کا وہی مالک ہے، اسی نے تو بنائی ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور اگر کوئی اونچی آواز میں ہی بات کر رہا ہے یا پوشیدہ، بلکہ اس سے بھی پوشیدہ چیز کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے، اور وہی تو ہے رب جس کے سوا کوئی معبود، اور تمام زبردست نام اسی کے ہیں، یعنی تمام زبردست صفات، خوبصورت جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب اللہ کے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیات بلکہ یوں کہہ لیں کہ 3-4 صفحوں تک موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر آنا ہے، انہی کی سٹوری سورہ طٰہٰ میں ڈسکس ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں کوئی آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاؤں، یہ آگ کے بارے میں کوئی خبر لاؤں۔ تو جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں آپ کا رب ہوں، اور اپنی جوتیاں اتار دیجئے کیونکہ آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ کہ 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں ڈیٹیل پڑھ آئے تھے، اب یہاں پر یہ وہی چیز ہی ہے اسی سے ریلیٹڈ، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی جو ایک قول کے مطابق شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے، اور رات اندھیری تھی اور راستہ بھی معلوم نہیں تھا، اور بعض مفسرین کے مطابق بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا، اور انہیں گرمائش کی ضرورت تھی یا پھر سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت تھی۔ اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے،